السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 97، 98 اور 99 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو توفاہم فوت کرتے ہیں ان کو۔ توفا کو دیکھیں تو واو اور فے اس میں موجود ہے، جس کو فوت یا وفات اور فا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو آگے تے لگا دیں تو وفات بن جائے گا، اور جو شروع میں تا اور آگے شد ہے یہ تو سٹریس اور زور دینے کے لیے ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں الملائکہ تم فرشتے ہی اللہ نے لگائے ہیں نا موت کے لیے۔ ظالمی انفسہم، ظالمی ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر۔ قالو کہتے ہیں، کون؟ فرشتے۔ فیما کس حال میں، کنتم تم تھے، قالو وہ کہتے ہیں، کننا ہم تھے، مستضعفین ضعیف، بے بس، کمزور۔ یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے لفظ، اور آخری یا نون تو جمع کی علامت ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو زواد عین فے موجود ہے، یہ لگا دیں تو ضعیف بن جاتا ہے۔ فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، علم کیا نہیں، تکن تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، کیا اللہ کی زمین نہیں تھی؟ اور تکن میں جو تا ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، اور کن کے معنی کانا کن وغیرہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ کیا اللہ کی زمین نہیں تھی؟ واسعہ وسیع، وسعت والی، واو سین یہ لگا دیں اور عین پہلے موجود ہے تو وسیع بن جائے گی۔ واسعتن فتہاجروا فیہا، پس تم ہجرت کر جاتے۔ ہاجرو کو دیکھیں، ہا جیم را اس میں موجود ہے تو بس آگے تے لگا دیں تو ہجرت بن جائے گا۔ فیہا اس میں، فاولائکا پس یہی لوگ کو بیکٹ میں کریں گے نا، پس یہی، مہواہم ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وساعت مسیرا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کا باماورہ ترجمہ سنیں۔ بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اور وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں یعنی فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟
پس تم اس سے ہجرت کر جاتے اس میں، پس یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مگر المستضعفین، مگر کمزور ضعیف لوگ، ناتوان، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں، والولدان اور بچوں میں، لا نہیں، یستطیعون استطاعت رکھتے تھے۔ استطاعت کو دیکھ لیں، اس میں بن جائے گا الف سین تے، الف استطاعت عین تو عین تیات، استطاعت طاقت رکھتے تھے، حیلتن کسی تدبیر کی، حیلہ کو حیلہ ساز ہم اردو میں کہتے ہیں، تدبیر کرنے والا، اور حیلہ بہانہ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، تو جب کوئی بہانہ کرتا ہے تو کوئی تدبیر ہی نکالتا ہے۔ بلا اور نہ، یہتدون وہ ہدایت پاتے ہیں، سبیلا کسی راستے کی طرف۔ اس آیت کا ترجمہ، مگر وہ کمزور لوگ جو مردوں، عورتوں اور بچوں میں تھے اور وہ طاقت نہیں رکھتے تھے کسی تدبیر کی اور نہ وہ کسی راستے کی طرف ہدایت پاتے تھے، فَأُولَٰئِکَ پس یہ وہی لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ عسیٰ قریب ہے اللہ سبحانہ و تعالی، ان یعفو کہ معاف کر دے، عنہم ان سے۔ یعفو کو دیکھیں تو عین فے واو موجود ہے، اردو میں ہم عفو و درگزر استعمال کرتے ہیں، وکان اللہ اور ہے اللہ، عفواً درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، غفورا معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، عفوا درگزر کرنے والا، غفورا معاف کرنے والا، اور اللہ تعالی معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ 3 آیتیں ہو گئیں، آئیے ہم ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آیت نمبر 97 پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے بارے میں بتلا رہا ہے جو اسلام تو لے آئے تھے اور اسلام کا مرکز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا تھا، مدینہ، اور یہ جو لوگ تھے یہ کافروں میں رہ کر کچھ کافروں والے کام کر لیتے، کچھ مسلمانوں والے کر لیتے، یا پھر جیسے پچھلے سبقوں میں ہم نے بتایا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کہ کفار ہمیں نقصان نہ پہنچائیں ان کا ساتھ بھی دیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے فرشتے ان کو موت دینے آئیں گے، مارنے آئیں گے، اور یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کیا ہے کہ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی اور اسلام کے مخالف کاموں میں مصروف رہے، جبکہ یہ موقع موجود تھا کہ وہ ہجرت کر کے چلے جاتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے ظالم کہا ہے۔ تو فرشتے ہم سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے، وہ جواب دیں گے موت کے وقت تم سے مکالمہ ہوگا۔ وہ کہیں گے ہم اللہ کی زمین میں ضعیف تھے، غریب تھے، کمزور تھے، ناتواں تھے، اس لیے ہم ایسے حالات میں رہے۔
فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، تم وہاں سے ہجرت کر جاتے اور وہاں چلے جاتے جہاں اسلام تھا، تاکہ اسلام کی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو اپنے مالوں اور جائیدادوں اور زمینوں کو بچانے کے لیے، مکانوں کو بچانے کے لیے وہیں پہ رہے جہاں اسلام کی مخالفتیں ہوتی تھیں، تو یہ ہجرت نہ کرنے کا گناہ ہے ان کو۔ آج ہم نے اپنے غور کرنا ہے، اپنے آپ پر گریبان میں جھانکنا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ دیا گیا ہے، اور ہم اس میں اپنی زندگی کو کس قدر اسلام کے مطابق بسر کر رہے ہیں، آزاد بھی ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا مگر وہ کمزور لوگ، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، جن کے پاس کوئی تدبیر نہیں تھی، یعنی یہ واقعی کمزور تھے، یا تو وہاں سے بھاگ نہیں سکتے تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کے ہاں اریسٹ تھے، یا پھر اس قدر کمزور تھے کہ وہ ہجرت کرتے تو وہ پکڑ لیتے، یا پھر ہجرت کے وقت ان کو راستہ نہیں آتا تھا کہ کیسے بچ کے نکلیں، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ ان قریب اللہ ان کو معاف فرما دے گا، کیونکہ دلوں کے حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ دلوں کے حال اور کوئی نہیں جانتا۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو ابھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچیں، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت درگزر کرنے والا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ ضرور معاف کر دے گا عنقریب۔ تو قرآن کا اور اسلام کا یہ اصول ہے، احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ جو آپ کی طاقت اور وسعت سے زیادہ بات ہو استطاعت سے، اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھتا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ اسی کے بارے میں پوچھتا ہے جو انسان کی استطاعت کے اندر ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل و دماغ پر اسلام کا رنگ چڑھانا چاہیے، پھر اپنے جسم پر، پھر اپنے گھر والوں پر جہاں پر آپ کا اختیار ہے، اور پھر آگے جہاں جہاں آپ کی بات کوئی سنتا ہے ان کو بتانی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال؟ سر